آج ہم 1 نومبر کو اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پرسوں 3 نومبر کو جو امریکی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے کیا ممکنہ نتائج ہوں گے اور اس کے اثرات ہمارے خطے پر، دنیا پر کیا ہوں گے۔ اس کے لیے جو ابھی تک اندازے آئے ہیں اور اس میں CNN، ایون فاکس نیوز، نیو یارک ٹائمز اور باقی جو سرویز آئے ہیں اس کے مطابق تو جو بائیڈن بہت آگے ہیں اور ٹرمپ جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں۔ تو یہ اندازے تو ہیں، لیکن اس موقع پر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے ان دونوں میں سے جو بھی کامیاب ہو اس کے اثرات دنیا پر اور ہمارے خطے پر کیا ہوں گے۔ اس کے لیے پہلے تو ٹرمپ کی پچھلے 4 سال کی پالیسیوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ ٹرمپ ایک منہ پھٹ شخص تھا اور کسی کا لحاظ نہیں تھا اور بہت جلدی اپنی بات سے پلٹ جانے والا آدمی تھا۔ آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، انتہائی انپریڈکٹیبل اس کی شخصیت کے بہت ساری کمزوریاں تھیں اور اس میں اس نے شاید ہی دنیا کے چند افراد کو چھوڑ کے کسی کو راضی رکھا ہو۔ اس نے اپنے ہمسائے میں کینیڈا کو ناراض کیا، کینیڈا کے پرائم منسٹر کی بے عزتی کی، میکسیکو کو ناراض کیا، دیوار بنا دی درمیان میں، میکسیکو سے آنے والوں کا راستہ بند کر دیا، امیگریشن قوانین پر سختی کی اور باہر سے آنے والوں کے لیے شہریت کے قوانین کو سخت کر دیا۔ اس سے جو دوسری جو امیگرینٹس تھے یا جن کے ابھی پروسیس میں تھے کیس، وہ سخت پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ پھر یورپین یونین سے بھی اختلاف ہو گئے۔ بورس جانسن کی حمایت شروع کر دی EU سے نکلنے کے لیے اور یورپین یونین میں اینجلا مرکل کی بے عزتی کی اور باقی یورپین لیڈروں کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات خراب کیے۔ اس کے بعد ایران سے نیوکلیئر ڈیل سے یہ باہر نکل گئے، جبکہ یورپین یونین نے نیوکلیئر ڈیل کو بدستور رکھا ہوا ہے۔ سعودی عرب سے دوستی بھی بہت بڑھائی، ان کے شہزادوں کے ساتھ تلوار ہاتھ میں لے کے ڈانس بھی کیا، لیکن ایک موقع پر یہ بیان بھی دے دیا کہ اگر ہماری حمایت نہ ہو تو 6 گھنٹے کے اندر اندر سعودی آل سعود کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کے ان کے جو رویے خارجہ پالیسی کے اندر تھے، تو اس میں غالباً انگلینڈ کے بورس جانسن، اسرائیل کے نتن یاہو اور بھارت کے نریندر مودی کے علاوہ شاید ہی کسی کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہے ہوں۔ داخلی سطح پر وائٹ سپریمیسسٹ ایجنڈے کو فروغ دیا اور جارج فلائیڈ کے واقعے کے علاوہ باقی جو سیاہ فام افراد کے ساتھ پچھلے چند مہینے میں واقعات ہوئے، پرتشدد وارداتیں ہوئی، پرتشدد طریقے سے پولیس نے ان سیاہ فام افراد کو قتل کیا، اس سے جو ہنگامے بھڑکے، جو وہاں سب نسلوں کے لوگ سڑکوں پر نکل کر آ گئے، اس میں صرف سیاہ فام نہیں تھے۔ یہ پہلی دفعہ ایک بڑی اہم بات دیکھنے میں نظر آئی کہ وہ سب لوگ ان نظام سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ اس عالمی سرمایہ داری نظام کے اندرونی تضادات کھل کے باہر آ گئے، اس کی کمزوریاں باہر آ گئیں۔ اس نے جو عدم مساوات میں اضافہ کیا ہے، جو انیکویلٹی میں اضافہ کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ان سڑکوں پر، حالانکہ کووڈ تھا، حالانکہ بہت پابندیاں تھیں، لوگ سب پابندیاں توڑ کر سڑکوں پر ہزاروں کی تعداد میں نکل آئے، کیونکہ انیکویلٹی نے سرمایہ دار معاشروں کے اندر بھی ایک ہیجان پیدا کر دیا ہے۔ پولیس کو جو مراعات اور جو ان کو فنڈ اور جو ان کے بجٹ ہیں، اس کے مقابلے میں عام آدمی جب اپنا موازنہ کرتا تھا تو اس کے اندر پولیس اسٹیٹ ہے اصل میں امریکہ، اور اس کو ٹرمپ نے مزید گہرا کیا۔ پھر وائٹ سپریمیسسٹ کے علاوہ مذہبی حوالے سے جو ایونجلسٹ چرچ ہے، جو بہت ہی انتہا پسند چرچ ہے، اس کے ساتھ اس نے اپنی بہت گہری وابستگی کا اظہار کیا، اور یہاں تک کہ جب مظاہرے ہو رہے تھے تو وائٹ ہاؤس کے قریب ہی ایک چرچ کے باہر کھڑے ہو کر بائبل ہاتھ میں لے کر اس نے اپنے آپ کو مذہب کے حوالے سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ تو مذہبی انتہا پسندی کو فروغ، سفید فام برتری کو فروغ، وائٹ سپریمیسی کو فروغ، یہ سب باتیں کر کے آخر پہ جس نے بالکل ہی ٹرمپ کو بغیر مقبول کر دیا، وہ اس کی کووڈ-19 کے بارے میں پالیسیز تھی۔ ریڈیکیول کیا، ماسک اٹھا کر پھینک دیا، ٹیسٹنگ کا مذاق اڑایا، جو اس کا ایڈوائزر تھا اس کو تو ہٹا دیا بعد میں، ڈاکٹر فاؤچی، اس کا مذاق اڑایا، اور اس طریقے سے لوگوں میں ایک غیر سنجیدہ رویہ پروموٹ کیا۔
سائنسی رویے کے مقابلے میں، یعنی سائنس کچھ کہہ رہی ہے، سائنس کہہ رہی ہے کہ ابھی ویکسین نہیں ہے، اگلے سال آئے گی، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انتخاب، یو نو دیٹ ڈیٹ، اور ڈیٹ کا مطلب تھا کہ 3 نومبر، اس سے پہلے ویکسین آ جائے گی۔ اس طرح کے رویوں سے ایک غیر مقبولیت میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا۔ پھر خود اپنی ایڈمنسٹریشن کے جتنے لوگ ٹرمپ نے فائر کیے ہیں، شاید ہی کسی امریکن پریزیڈنٹ نے اپنے ٹینیور میں اپنے ہی سٹاف کے اتنے آدمیوں کو فائر کیا ہوگا۔ پھر اس نے فوج کے جو ویٹرنز کی بھی بے عزتی کی اور کہا کہ یہ لوزر ہیں، یہ ہیرو نہیں ہیں۔ کوئی شخص، کوئی شعبہ انہیں چھوڑا نہیں جس کو اس نے ناراض کرنے کی کوشش۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود ریپبلکن پارٹی کے اندر غیر مقبول ہو گیا، خود ریپبلکن پارٹی کے بہت سے افراد نے کھل کر اس کی مخالفت کی ہے۔ ایڈمنسٹریشن کے لوگ، افواج سے متعلق لوگ، ان کے اندر غیر مقبولیت ہوئی ہے، مخالفت ہوئی ہے۔ پھر نیو یارک ٹائمز اور CNN ان کی طرف سے بڑی کھل کے مخالفت ہو رہی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اس کی جو بدعنوانیاں ہیں، جو ٹیکس چوریاں ہیں، اس کے بارے میں رپورٹیں شائع کی ہیں۔ تو وہاں کا یہ جو میڈیا ہے یہ مختلف لابیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو اگر ہم وسیع تناظر میں دیکھیں، ریپبلکنز کی مخالفت، نیو یارک ٹائمز، CNN، خود پرانے جو ریپبلکنز ہیں، کولن پاول جیسے لوگ، وہ سب کی مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ بیشتر لابیز اب ٹرمپ کی مخالفت میں ہیں، اور صرف اگر ان کی حمایت میں کچھ لوگ ہیں تو وہ بلو کالرڈ ایلیمنٹ اور وائٹ سپریمیسسٹ اور مذہبی انتہا پسند ایلیمنٹ ہے، اور وہ بھی کم نہیں ہے، وہ بھی اچھی خاصی تعداد میں ہے۔ اس لیے بظاہر یہ تو بہت واضح طور پہ لگ رہا ہے، لیکن وہ ریاستیں جہاں پر بلو کالرڈ ایلیمنٹ ہے وہاں کیا ہوتا ہے، نتائج کس طرف جاتے ہیں، ابھی کہا نہیں جا سکتا۔ ان حالات میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انتخاب کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی۔ ایک اور بڑی عجیب بات ہوئی کہ ٹرمپ غالباً امریکہ کا پہلا صدر تھا ایسا جس نے یہ کہا کہ اگر میں انتخاب ہار جاؤں تو میں پرامن انتقال اقتدار نہیں کروں گا۔ یعنی کیا وائلنس ہوگی، کیا وہاں جو کہ پہلے سے شروع ہو چکا ہے، ریلیوں میں وائلنس ہوا ہے، ٹرمپ کی حامی اور ٹرمپ کے مخالف ریلیوں کے درمیان وائلنس آلریڈی ہو چکی ہے۔ تو کیا 3 نومبر کو امریکہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے انتخابات کے بعد ہونے والی جو وائلنس ہوتی ہے اس طرح کا منظر دیکھنے جا رہا ہے؟ ان حالات میں یہ امریکہ کے انتخاب بہت ہی عجیب نوعیت کے ہیں۔ پولرائزیشن اصل میں بہت بڑھ چکی ہے، اور اس پولرائزیشن کی بہت بڑی وجہ اگین وہی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ معاشی عدم مساوات بہت بڑھ چکی ہے۔ انیکویلٹی نے سوسائٹی کو پولرائز کر دیا ہے، اور جب سوسائٹی پولرائز ہو جاتی ہے تو پھر اس میں وائلنس کا ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ٹرمپ کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کی صورت میں ہم اس بات کو طے سمجھیں کہ پولرائزیشن بڑھے گی، اس لیے کہ عالمی سرمایہ داری نظام کا بحران بڑھے گا، خواہ بائیڈن جیتے خواہ ٹرمپ جیتے۔ اب بائیڈن کی جیتنے کی صورت میں تھوڑا سا یہ فرق ہوگا کہ یہ منہ پھٹ رویہ تھا ٹرمپ کا۔ بائیڈن سافٹ سپوکن ہے، اوباما کی طرح لفاظی کے اندر، فقرے بازی کے اندر، سافٹ پولائٹنس کے اندر وہی گولی دے گا، وہی کڑوی گولی دے گا جو ٹرمپ کھل کے دیتا تھا۔ کینیڈا، میکسیکو وغیرہ سے تعلق اس کا بہتر ہو جائے گا، جو کہ ٹرمپ کے اپنے ذہنی رویے کی وجہ سے بھی اس کے اندر اضافہ ہوا تھا۔ یورپین یونین سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ ایران کی نیوکلیئر ڈیل کو بھی ریوزٹ کیا جائے اور شاید وہاں کچھ تبدیلی آئے۔ لیکن اس کے علاوہ جب ہم اپنے خطے میں آتے ہیں، خلیج میں، مشرق وسطیٰ میں، اسرائیل کے حوالے سے یا ایران کے حوالے سے، یا جو ابھی حال ہی میں اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کی رفتار چل رہی ہے، UAE، بحرین، سوڈان، اور اس کے بعد عمان، قطر اور کویت، وہ بھی لائن میں ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اصل میں ایک اصولی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ عالمی سرمایہ داری کے اور سامراج کے مفادات تبدیل نہیں ہوتے۔ امریکی صدر بنیادی طور پر ایک شو بوائے ہوتا ہے،
جو کہ ان مفادات کو پریزنٹ کرنے کے حوالے سے تو آپ کو فرق اس میں نظر آ سکتا ہے، یعنی اوباما میں اور ٹرمپ میں فرق بنیادی طور پر پریزنٹ کرنے کا ہے، بنیادی سامراجی پالیسی وہی رہتی ہے ہمارے خطے کا جہاں تک تعلق ہے۔ تو اس میں پولائٹنس بائیڈن کے آنے سے آ جائے گی، لیکن ہمارے خطے میں جو بھارت کا اس علاقے کے پولیس مین کا کردار ہے وہ بدستور ویسے ہی رہے گا۔ چائنا کے حوالے سے، اس کی کنٹینمنٹ کے حوالے سے جو کویڈ کی پالیسی ہے، جو بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاعی تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ مزید آگے بڑھے گا۔ افغان امن عمل میں بنیادی طور پر امریکہ کی انخلا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، امریکہ کو انخلا کرنا پڑے گا، خواہ ٹرمپ آئے خواہ بائیڈن آئے۔ ٹرمپ اس کو زیادہ سنجیدگی سے لے رہا تھا یہاں سے انخلا کو، لیکن بائیڈن کو بھی یہ انخلا سنجیدگی سے لینا پڑے گا، اس لیے کہ جس رفتار سے طالبان نے وہاں پر اپنا قبضہ کرنا شروع کیا ہوا ہے اور اپنی فوجی قوت میں اضافہ کر لیا ہے، اس کے بعد امریکہ اس 20 سالہ جنگ کو، جس سے حاصل کچھ نہیں ہوا، نقصان ہی نقصان ہوا ہے، زیادہ دیر تک بائیڈن بھی اس کو جاری نہیں رکھ سکے گا۔ اس سے اب پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں پر جو سول ملٹری کا ایک بحث مباحثہ چل رہا ہے، جو تاجر سرمایہ دار فوج پہ اپنی فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ انڈو امریکن لابی کا مفاد اسی میں ہے کہ فوج کی قوت کو توڑا جائے اور یہاں کی مقامی جو تاجر سرمایہ دار ہے اس کو غلبہ دلوایا جائے۔ باقی بائیڈن کی کامیابی کے حوالے سے یہاں بہت سے لوگ بڑی سطحی سے گفتگو کر لیتے ہیں، بہتری کی صورت آئے گی، پاکستان کے حق میں اچھا ہوگا، تو بنیادی طور پر اس کے مفادات جو بھارت کے ساتھ ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ وہی رہیں گے۔ بھارت امریکی اسلحے کا خریدار رہے گا۔ کشمیر کے حوالے سے اگرچہ بائیڈن کے ساتھ جو نائب صدر کی امیدوار ہیں کملا ہیرس، کشمیر کی پالیسیز پر مودی کے بہت سخت خلاف انہوں نے بیانات دیے تھے، لیکن جب امریکی ایڈمنسٹریشن کا حصہ بنے گی وہ، تو غالباً ان کو امریکی پالیسی کے مطابق اس خطے میں بھارت کی بالادستی کے ایجنڈے کا ساتھ دینا ہوگا۔ اس لیے ہم بہت خوش فہمی میں نہ رہیں کہ بائیڈن کے آنے سے کشمیر کی پالیسی بدل جائے گی یا پاکستان کے حوالے سے کوئی بہتری آ جائے گی۔ ہمیں ان طرح کی خوش فہمیوں میں نہیں رہنا چاہیے۔